ناظرین، روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حالات، واقعات، معاملات کے درپیش ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری معیشت کو درپیش بہت سارے چیلنجز ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا معیشت کی خالصتاً آ کر برائی کریں یا اس کی اچھائی کریں، یعنی اس کا صرف اچھا پہلو دکھائیں یا اس کا وہ پہلو دکھائیں جو کہ اچھا نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں حقیقی پہلو بھی دیکھنا چاہیے، پھر ساتھ ساتھ ہمیں وہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری معیشت آگے جا کر اچھی ہو سکتی ہے، اس کو اچھا کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق مختلف معیشت دان روز نئی نئی باتیں بتاتے ہیں، پھر جب ان کی باتیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی تو بین الاقوامی ادارے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں کر لیں تو آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں پاتا۔ اب بات یہ شرح نمو جو ہے، یعنی جی ڈی پی گروتھ ریٹ، یہ بنیادی طور پہ یہ ڈٹرمن کر کے بتائے گا کہ آپ کا ملک کتنی ترقی کرے گا۔ میں اتنا زیادہ شماریات کے متعلق بات نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں علی بھائی آپ شماریات کا ذکر کیا کریں، خالصتاً شماریات پہ بات کیا کریں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر شماریات کا جو موضوع ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں کہوں گا کہ میں اس پر اتنا زیادہ ریلائی نہیں کر سکتا، انفارچونیٹلی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے یہ۔ بھائی بات یہ ہے کہ میں شماریات کو ایک بنیاد نہیں بنا سکتا پروگرام کے اندر گفتگو کرنے کی۔ ہاں، بین الاقوامی ادارے کبھی کبھار انہی شماریات کو کچھ تبدیل کر پیش کر دیتے ہیں یا ہو بہو ایسے پیش کر دیتے ہیں جب ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بلومبرگ کی رپورٹ کا بھی ہماری جو شعبہ تحقیق ہے اس نے نکالا ہے کہ بلومبرگ کی رپورٹ پاکستان کی معیشت کے متعلق کیا کہتی ہے۔ تاہم جیسے میں نے پہلے کہا تھا، میں دوبارہ یہی دہراؤں گا کہ یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پاکستان جیسی معیشت کے لیے مناسب نہیں ہے، خطے کے حساب سے بھی مناسب نہیں ہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ معیشت میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کہیں زیادہ ہونا ضروری ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے اوپر اور بھی سوالات اس وجہ سے ہیں کیونکہ مہنگائی کی شرح بڑی تیزی سے بڑھی ہے، اور جب مہنگائی نکال کر جی ڈی پی گروتھ ریٹ نکالا جائے گا تو وہی حقیقی گروتھ ریٹ تصور کیا جائے گا جی ڈی پی کا۔ تو میری اس کے متعلق مختلف آراء ہیں، مختلف سوچ ہے۔ اب پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں یا آپ اس کے متعلق کوئی اور رائے دینا پسند کریں۔ بات یہ ہے کہ ابھی اشیاء خوردنوش کی بات ہو رہی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کی بات ہو رہی ہے، ان کی قیمتوں میں کس تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اس سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقف ہوں۔ لوگوں کے کچن کے بجٹ تبدیل ہو گئے ہیں، کچن کے بجٹ تبدیل ہوئے ہیں، یعنی صرف گروسری کے تبدیل نہیں ہوئے، گروسری کے علاوہ مختلف چیزوں کے ریٹ تبدیل ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کا تناسب اس نوعیت کا ہے کہ آپ دیکھیے بجلی کے بل کہیں بڑھ گئے، کہیں میں پاکستان میں بالخصوص کراچی شہر کا تو مسئلہ پانی کا ہے، اور پانی کا مسئلہ کھیتوں فصلوں کا نہیں بلکہ گھریلو استعمال کے پانی کا ہے۔ صرف گھر میں ہی منگایا جانے والا پانی، جو گھر میں استعمال کیا جانے والا پانی جو ہے وہی ٹینکروں کے ذریعے ترسیل کیا جاتا ہے اور بہت ہی مہنگا ہو چکا ہے۔ اگر میں غلط بولوں تو مجھے بتائیے گا۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے شہر ہیں، کسی کو آپ منی پاکستان کہہ دیتے ہیں، کسی کو آپ منی پنجاب کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ منی کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ منی بول دیتے ہیں، لیکن منی بولنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ آخر میں بات یہ ہوگی کہ کیا آپ ان شہروں کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا وہاں پر بنیادی ضروریات کی جو چیزیں ہیں کیا وہ سستی دستیاب ہیں؟ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پروگرام میں بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، لیکن آپ سے میں گفتگو کروں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک۔ اب براہ راست ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کی جانب جاؤں گا۔ شجاعت مبارک صاحب، بات تو آپ نے میری سن لی، اب میں چاہوں گا کہ آپ ایک تفصیلی تجزیہ پیش کیجیے۔ جی
تھینک یو ویری مچ علی بھائی. یہ میرے بھی نظر سے گزرا کی یہ رپورٹ جس میں یہ کہا گیا کہ اگلے سال پاکستان کی جو اکنامک گروتھ ہے وہ شاید 2.1% تک یہ اس سے اوپر جا سکتی ہے, اور پاکستان کی اکنامک گروتھ 2025 میں 4.8% تک اس کو پروجیکٹ کیا گیا. ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ انفلیشن کسی حد تک کرٹیل ہوا ہے پاکستان میں, اور آئی ایم ایف کے لون کی ڈیل سیکیور ہونے کی وجہ سے پاکستانی اکانومی میں کچھ سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. میرے ساتھ علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اگر پازیٹیو فگرز ہیں بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ بہت سارے انڈیکیٹر جو کہ اکانومی کے آپ کی عوام کے ساتھ لنکڈ ہیں اور آپ کے بزنس کی گروتھ کے ساتھ لنکڈ ہیں, وہ انڈیکیٹر بہت اچھے نہیں ہیں. فار ایگزامپل اسی رپورٹ کے اندر خود بلومبرگ نے یہ مینشن کیا کہ پاکستان کے اندر جو ہیڈ ونڈ آئے گی, جو پرابلم آئے گا, وہ آپ کا آئے گا ہائی ٹیکسز سے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ گورنمنٹ نے پچھلے سال بھی بہت ساری سبسڈیز ریڈیوس کر دی, بلکہ ختم کر دی ہیں, ٹیکسز کو بڑھا دی ہے. اب ٹیکس نیٹ اور انسٹیڈ آف انکریزنگ دا ٹیکس نیٹ اب اور ٹیکس کے برڈن کو بڑھایا جا رہا ہے. فیول اور انرجی کی پرائسز کو دیکھ لیں, وہ بھی پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں اور بتدریج اور بھی بڑھ جائیں گی. اور ابھی انٹرنیشنل آؤٹ لک جو نظر آ رہی ہے آپ کی فیول کی پرائسز کی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگلے آنے والے مہینوں یا ہفتوں میں انرجی کی پرائسز بھی بڑھیں گی. ڈیٹ سروسنگ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے. آپ جو کچھ ٹیکسز کی مد میں لیتے ہیں وہ سارے کا سارا آپ ڈیٹ سروسنگ کی نظر کر دیتے ہیں, اور آپ کا جو ہائیسٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہائیسٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ریجن میں یا دنیا میں شاید یہ ایسا ملک ہوگا جہاں پہ 22% تک پالیسی ریٹ ہو, تو اس کی بدولت آپ جو بھی آپ انکم ٹیکسز کے تھرو آ رہی ہوتی ہے آپ سارے بینکس کو دے رہے ہوتے ہیں, ٹی بلز کے پروفٹس اور تو ساری چیزیں. تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ بلومبرگ کی یہ رپورٹ جس میں اکانومی کا یہ کہنا کو بہت زیادہ ریئلسٹک نظر نہیں آتی. پاسبل ہی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو کسی اور اینگل سے دیکھا ہو, لیکن مجھے جو پاکستان کے موجودہ اکنامک ٹریجیکٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے, پاکستان کی ایکسپورٹ کے بریک اپ کو دیکھتے ہوئے, اس مہینے جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہوئی ہے یا پاکستان کی جو انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل کی پروڈکشن, فوڈ جو پروسیس فوڈ ہے اس کی پروڈکشن کو دیکھیں, دوسرے سیکٹرز, تو مجھے بہت زیادہ اس میں چیزیں ریئلسٹک نظر نہیں آتی. میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستان کے ہمارے جو ماہرین معاشیات تھے ان کا بھی اندازہ تھا کہ پاکستان کی گروتھ کو 1.5% رہے گی, اس میں بھی زیادہ تر کنٹریبیوشن آپ کے سروس سیکٹر کا ہوگا. آئی ٹی سیکٹر کے اوپر ہم بہت زیادہ بینک کر رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس کو آپ مین اسٹریم میں لے کے آئیں, جو ہمارے لوگ چھوٹی چھوٹی اسمال انڈسٹریز یا جو چھوٹے جو سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں ان کو کسی طریقے سے مین اسٹریم میں لے کے آئے, ان کے اوپر کافی حد تک گورنمنٹ کا فوکس تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ منسٹر فار آئی ٹی بھی بڑا اچھا خاصا وہ کام کر رہے ہیں. عمر سیف آپ دیکھتے ہوں گے کہ ڈفرینٹ وہ جگہوں پہ بڑے افیکٹو ایم او یو سائن کر رہے ہیں. تو اگر یہ آئی ٹی کے سیکٹر کو متحرک کرتے ہیں تو شاید آپ کی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں, لیکن اوور آل اکنامک ٹریجیکٹری میں یہ بہت زیادہ ریئلسٹک نظر نہیں آتا. اگر آپ آگے پروگرام میں مجھے اجازت دیں گے تو میں آپ کو کچھ اور فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اس وقت پاکستان کی اکانومی کے لیے نہ صرف خطرہ بنے. نہیں, آج میں آپ کو بہت وقت دوں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر ان پر گفتگو اس وجہ سے نہیں ہو سکتی کیونکہ انحصار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کے خیال سے یہ فیکٹس فیگرز جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن اب اس کی بنیاد کے اوپر گفتگو کی جائے, یہ میرے خیال پاکستان میں کرنا تھوڑا مشکل ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, اس میں یہ آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک چھیڑ دیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایون بلومبرگ, آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو پاکستان کی گورنمنٹ کا آفیشیل ڈیٹا ہے اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے. اسٹیٹ بینک کے ڈیٹا کے اوپر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا ان کی نظر میں بہت زیادہ کریڈیبل نہیں ہوتا. اس لیے یہ لوگ خود ہی کوشش کرتے ہیں اپنے ڈیٹا وغیرہ اکٹھا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا ان کے الگ ڈیٹا ریپوزیٹریز ہیں. جہاں تک بلومبرگ کی بات ہے یا اس پرٹیکولر رپورٹ کی, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ اعداد و شمار غلط ہیں, لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جس اینگل سے اکانومی کو دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ اینگل وہ نہیں ہے جس کو عام معیشت دان دیکھ رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ کی اکانومی کی جو موجودہ پرفارمنس ہے دیٹ از لوئسٹ امنگ دا ریجن, تو کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک دم سے جو آپ کی گروتھ کی ٹریجیکٹری ہے وہ اوپر چلی جائے گی. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کہ کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ نہ ہو جائے. اب ایک اور بات, اچھا, اس میں اہم چیز یہ ہے کہ کچھ ادارے یا کچھ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارہ ہو گیا یا بین الاقوامی زرعی ادارہ ہو گیا یا بین الاقوامی بینک ہو گیا, ورلڈ بینک, بین الاقوامی ترقیاتی ادارہ ہو گیا, یہ کچھ اسٹیٹس ہمارے لے لیتے ہیں
اور انہی کو تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم نہیں بلکہ اپنے کچھ تحقیق کر کے نکالتے ہیں. اب میں کس پر یقین کروں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ اگر ہمارے لے کر وہ اپنے اسٹیٹس ترتیب دیں تو پھر تو ایک جیسی بات ہو گئی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی اصل میں دیکھیں ان پرنسپل جو آپ کا ورلڈ بینک ہو گیا یا IMF ہو گیا, وہ میں آپ کو میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کہ ان کی اپنے وہ سارے کے سارے جو اعداد و شمار ہے وہ خود سے اس کو انشور کر رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے یارڈ سٹک سے کہ یہ ریلائبل ہے یا نہیں. اس کے بعد وہ اعداد و شمار کو لیتے ہیں, چاہے وہ پاکستانی حکومت کے ہو یا سینٹرل بینک کے ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا اپنا بھی ایک میکینزم ہے جو یہ سارے اعداد و شمار اکٹھا کرنے کا. علی بھائی میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی از ایٹ اٹس پیک. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے, میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن دیر از اے اسٹیٹ آف کموشن. لوگوں کو پتہ نہیں کہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے, ایک بات. دوسری یہ چیز کہ پاکستان میں انویسٹرز کانفیڈنس, اگر آپ انویسٹرز کانفیڈنس انڈیکس کو دیکھ لیں تو دیٹ از لوئسٹ. اس کے باوجود کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج بہت اوپر جا رہی ہے, اور اس کے باوجود کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج نے ریکارڈ توڑ دی ہیں, جو آپ کا ڈائریکٹ انویسٹر ہے, وہ انویسٹر جو کہ یہاں پہ آ کے بلڈنگ بنا کے کوئی پروڈکشن کی فیسلٹی لگانا چاہ رہا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے, تو اس کا کانفیڈنس پاکستان کی اکانومی پہ نہیں ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا. رہی بات پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, تو اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کس حد تک پاکستان کی اکانومی کی نمائندگی کرتی ہے, اور کب جب انڈیکس اوپر جا رہا ہوتا ہے, ریکارڈ توڑ رہا ہوتا ہے, تو ادھر سے مہنگائی بھی ریکارڈ توڑ رہی ہوتی ہے, انڈیکس ریکارڈ توڑ رہا ہوتا ہے, ادھر سے ان امپلائمنٹ بھی ریکارڈ توڑ رہی ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے کوسچن مارکس ہیں, ایک پنڈورا باکس ہے جس کے اندر جانا میرے خیال میں ٹائم کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. تو میں یہ دوسرا آپ کا, تو ایک میں نے بتا دیا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی, دوسرا آپ کا انویسٹر کانفیڈنس, تیسرا علی بھائی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ابھی پرابلم چل رہی ہے, کیونکہ اب دیکھا آپ نے ونٹر آ رہا ہے, انرجی کی ڈیمانڈ ڈفرنٹ ریجنز میں, یورپ میں, UK میں, وہاں پہ بڑھ رہی ہے, اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آئل کی یا جو انرجی سے ریلیٹڈ اس کی ڈیمانڈ بڑھنے سے ان کی پرائسز بھی بڑھیں گی. اب جب وہ پرائسز بڑھیں گی تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ آئے گا, کیونکہ ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہم انرجی کی امپورٹ کر رہے ہیں, تو آٹومیٹکلی آپ کے بیلنس, آپ کا ایکسٹرنل بیلنس بھی ڈسٹرب ہوگا. انٹرنل بیلنس جو کہ آپ کا فسکل بیلنس ہے وہ آلریڈی ڈسٹرب ہے, کیونکہ جو کلیکشنز آپ نے پروجیکٹ کی تھی وہ کلیکشنز آپ کی نہیں ہو پائی. آپ جو ٹیکس اکٹھا کرنا چاہ رہے تھے وہ عام لوگوں سے وہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہو پائے. لیکن اب جو ہمیں نیا ملا ہے ہدف وہ تو بہت ہی زیادہ ہے نا. مطلب آپ ایک سال میں پاکستان سے توقع کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ہدف 1.5 سے زیادہ کر دیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی دفعہ کا ہدف تو چلو پورا کرنا ہے, ایک آپ نے بتا دیا, جو اگلا ہدف ہمیں دیا گیا وہ تو کہیں زیادہ ہے, کہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ اور ہدف یہ پورا کہاں سے ہوگا؟ یہ مجھ سے اور آپ سے پورا ہوگا. یہ جو سیلریڈ کلاس ہے انہی سے پورا ہوگا. اور پتہ نہیں, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنی سیلری میں سے وہ چند ایک جو روپے ہیں وہ اپنی جیب میں ڈالیں گے, باقی سارے کا سارا ٹیکس میں جا رہا ہوگا. ابھی تک اس گورنمنٹ نے بھی, پچھلی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کی کوئی میجرز لیے ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. ابھی ہم سروس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, یا ایون چلے اسٹاک ایکسچینج میں یہ جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ ملینز آف پروفٹ بنا رہے ہیں, ان سے کیا ٹیکس لے رہے ہیں, کتنا یہ ٹیکس دے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس کے ٹارگٹس جو بھی رکھیں ایٹ لیسٹ وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے, اور اس کے لیے آپ پراپر ایک فریم ورک بنائیں. میں 1000 دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ٹیکس لیکیج پاکستان میں بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں سے ٹیکس لے لیا جاتا ہے لیکن وہ ٹیکس گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں پہنچتا. دیٹ از دا بلینز آف روپیز آپ کے ٹیکس لیکیج میں جا رہے ہیں, جس میں FPR کے لوگ بھی شامل ہیں. اور ایون کہ یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ جو دکاندار آپ سے ٹیکس لیتے ہیں وہ گورنمنٹ کے خزانے میں ٹیکس نہیں جمع کروا رہے ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے جو ٹیکس کلیکشن کرنے والے ادارے ہیں وہ خود سے اس میں ملوث ہوتے ہیں. تو یہ جب تک آپ کے ریفارمز نہیں ہوں گے, جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوں, کیونکہ گورنمنٹ عمران خان کے دور میں بھی ڈاکٹر عشرت کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا, اس نے بہت ساری رپورٹس لکھی لیکن کوئی ریفارم نہیں ہوئے. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے جس کا تو بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ ہے, اب بھی کوئی ریفارم نہیں ہوں گے. اور آئندہ آنے والی جو گورنمنٹ ہے میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی ریفارم کرے, اور یہ گاڑی اسی طرح سے ہی چلتی رہے گی. پتہ نہیں چلے گی یا کیا معاملہ ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ایٹ لیسٹ ٹیکس کے نیٹ کو بڑھانے والا سلسلہ یہ پاکستان میں کہیں پہ کوئی اس میں پازیٹیو امید ہو. یہ بڑا اہم نقطہ ہے آپ کی طرف سے, یہ سامنے آ گیا. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو کو جاری رکھیں.
ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. ہماری گفتگو ہو رہی تھی ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب کے ساتھ اور اب میں دوبارہ سے ان کے ساتھ یہی موضوع آگے لے کر چلتا ہوں. شجاعت مبارک صاحب, اس وقت ملک میں ایک چرچا ہے, معیشت اچھی ہو رہی ہے, معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, معیشت میں سب کچھ صحیح ہو رہا ہے, معیشت A1 جا رہی ہے, یہ وہ. ظاہری بات ہے میں تو اس طرح کی بحث کا حصہ بنتا نہیں کہ اچھی جا رہی ہے, بری جا رہی ہے, یا خراب جا رہی ہے, یا ٹاپ ٹاپ جو بھی سلسلہ. لیکن دیکھیں, جیسے حالات وہ ہوتے ہیں جو بندہ دیکھ کر محسوس کر کے بتا سکتا ہے آپ کو. اس وقت میرے خیال معیشت کے معاملات مناسب نہیں ہیں میرے نزدیک. مہنگائی کی شرح کو اگر دیکھا جائے تو مہنگائی بھی زیادہ ہے, اور معاشی مواقع جو ہیں ان کا انحصار مہنگائی پر بھی ہے بہت حد تک. تو میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اس چیز کو ہم شاید سمجھ نہیں پا رہے کہ مہنگائی ہماری معیشت پر کس حد تک جو ہے وہ, کیا میں کہہ سکتا ہوں, کس حد تک امپیکٹ کرتی ہے یا انفلوئنس کرتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل علی بھائی, دیکھیں مجھے ایک چیز یہ سمجھ نہیں آئی کہ بلومبرگ نے یہ کلیئرلی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے جو پالیسی ریٹس ہیں وہ آئندہ سال مارچ یا اپریل میں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہ پالیسی ریٹ ڈیکریز کرنا شروع کر دے گا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلومبرگ کا کیا سورس ہے, یہ انالیسس ہے, یہ خبر ہے, کیا ہے, کس بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں سینٹرل بینک تو انڈیپینڈنٹ ہے اور جو مانیٹری پالیسی کا ڈیسیشن ہے وہ تو کلوز ڈور ہوتا ہے بڑی کنسلٹنسی کے ساتھ, اور اس کو بڑا کانفیڈینشیل رکھا جاتا ہے جب تک آپ اس کو اناؤنس نہیں کرتے ہیں. تو کیوں مطلب یہ آپ what is the source of Bloomberg to explicitly illustrate کہ پاکستان میں پالیسی ریٹ میں کمی آ جائے گی. یہ ایک چیز میرے لیے یہ تھوڑا سا کنسرن ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا ان کے کیا سورسز تھے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی گورنمنٹ, جو کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں الیکشنز ہو جائیں گے, تو آپ کو بھی علم ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جو یہ گورنمنٹ ہے, یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ, یہ جائے گی, نئی گورنمنٹ آئے گی, نئی گورنمنٹ آ کے پھر اس کے ظاہر ہے کہ جو نئے آفس ہولڈرز آئیں گے ان کو کچھ ٹائم لگے گا, وہ لیجسلیشن آئے گی, پھر بجٹ آ جائے گا جون 2024 کا. تو یہ جو ساری ہیسل ہوگی اگلے سال کے پہلے 6 مہینے میں, تو اس ہیسل کے دوران یہ تو انڈرسٹوڈ ہے ہسٹوریکلی بھی, آپ دیکھیں پاکستان میں کہ جب بھی الیکشنز ہوئے, نئی گورنمنٹ آئی اور نئی گورنمنٹ نے جب ٹیک اوور کر کے اپنی ساری پوزیشن کو سیٹ کرنا شروع کیا تو پاکستان کی اکانومی نے ڈپ لیا یا کم سے کم سٹیگنٹ ہوئی. تو اس ساری صورت میں مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں پالیسی ریٹ میں کوئی خاطرخواہ کمی ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اگر پالیسی ریٹ میں خاطرخواہ کمی نہیں ہوتی تو آپ اکنامک گروتھ کو سٹیمولیٹ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے کہ آپ 22% پہ کس طرح سے آپ گروتھ کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اکنامک گروتھ بہت اچھی ہوگی. تو یہ مجھے تھوڑا سا کنٹراسٹ لگتا ہے کہ اگر آپ کی گروتھ 2.1% پہ جاتی ہے اسی پالیسی ریٹ کے ساتھ, تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سے سیکٹرز ہیں جو کہ آئیں گے, مین سٹریم میں آئیں گے. اور اگر کوئی ایسا گورنمنٹ پاکستان کا پلان ہے تو ان کو شیئر کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ تاکہ انویسٹرز کا کانفیڈنس بڑھے. اب ایک اور بات دیکھیں, اس وقت جو پاکستان کا جس سیکٹر میں پوٹینشیل تھا, جو سیکٹر کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا, وہ پاکستان کا ایگریکلچر سیکٹر ہے. گورنمنٹ نے اس شروع میں کہا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کو فوکس کریں گے, اس سیکٹر کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی تک کوئی ایسی پالیسی یا ایٹ لیسٹ کوئی شارٹ ٹرم کوئی ایسا سٹیپ نہیں دیا گیا جس سے پاکستان کی ایگریکلچر سیکٹر کی پروڈکٹیوٹی کو یا ایگریکلچر سیکٹر کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں کوئی بہتری لائی جا سکے. تو آپ کا مینوفیکچرنگ سیکٹر تو پہلے ہی بہت باٹم لیول پہ چلا گیا, ایگریکلچر سیکٹر کا کوئی پرسان حال ہے نہیں, تو لے دے کے آپ کے پاس آئی ٹی سیکٹر رہ جاتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مشکل ہوگا آپ کے گروتھ کے اہداف کو حاصل کرنا. نیورتھلیس امید نہیں ہارنی چاہیے, امید رکھنی چاہیے کہ شاید جو چیزیں بہتر ہو جائیں, لیکن ریئلسٹک انالیسس یہ کہتا ہے کہ مشکل ہوگا جو ہدف رکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو اسٹریٹ وے طریقے سے دیکھیں تو اس کو پورا کرنا. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس گروتھ کے ڈیویڈنڈز کیا ہوں گے, اس گروتھ کے بینیفیشریز کون ہوں گے, کیا عوام اس گروتھ کے بینیفیشریز ہوں گے, کیا آپ کے نہیں گروتھ کوئی اتنی فینومینا یا میٹیورک رائز تو نہیں ہے, یہ تو گروتھ بہت کم ہے میرے خیال سے. تو یہ گروتھ اتنی نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ جس کی بنیاد پر معیشت میں کوئی بہت زیادہ ترقی. میری اپنی رائے ہو سکتا ہے غلط ہو, کیا کہتے ہیں آپ؟ علی بھائی بالکل صحیح, میں تو 100% یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ایون کہ چلے 2.1% گروتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا؟
پاکستان جیسے ملک کو تو 5% گروتھ چاہیے، اور اگر آپ نے تھرائیو کرنا ہے تو آپ کو تو پتہ نہیں کہ 7, 8, 9% پہ جانا پڑے گا. تو 2 اب دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کا یہ لیول آ گیا ہے کہ یہاں پہ 2.1% پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، جبکہ ایٹ لیسٹ ہمیں 5% پہ کے اوپر جانا چاہیے. آپ دیکھیں ریجنز میں جو دوسرے کنٹریز ہیں اچھا خاصا وہ گرو کر رہے ہیں. تو یہ بالکل آپ کی بات مناسب ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ اگر 2.1% بھی گروتھ ہوتی ہے تو اس کے ڈیویڈنڈ اتنے خاص نہیں ہوں گے کہ عام پاکستانی کی زندگی میں کچھ تبدیلی ہو سکے. تو اس لیے یہ میں دیکھ رہا تھا کچھ چینلز کے اوپر کہ وہ بڑا شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے دیکھیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اسٹیبلٹی لے کے آ گئی، یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑی اچھی بات ہے آپ نے کر دیا، لیکن خدا کے لیے اس چیز کو اتنا ہی پورٹرے کریں جتنا اس کے بارے میں کہا گیا ہے. کیونکہ لوگوں کی آپ ہوپس بلڈ کر دیتے ہیں، بعد میں جب وہ پوری نہیں ہوتی تو پھر ایک دم اور ایک مسئلے مسائل جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہاں اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. شجاعت مبارک صاحب، بات کچھ ایسی ہے کہ ایک نقطہ تو ہم نے مہنگائی کا آپ سے ڈسکس کر لیا، اس کے مختلف جو اینگلز ہیں اس پر آپ نے بات کی، لیکن اب میں آپ کو لے کر جاؤں گا ہمارے یہاں صنعتی ترقی کی طرف. یعنی صنعتی ترقی کے متعلق جو عام رائے ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ جو دیکھیں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے عرض کی کہ پاکستان کسی بھی ملک کی اکانومی میں اس کی جو صنعتیں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور آبویسلی پاکستان کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر تھا وہ بڑا ایک سبسٹینشل کنٹریبیوشن اس کا پاکستان کی ایکسپورٹ میں، پاکستان کی GDP میں رہا ہے. لیکن اس وقت اگر آپ بات کرتے ہیں تو پاکستان کے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کچھ آپٹیمم لیول پہ نہیں ہے. ایون کہ جو ہمایوں غور صاحب، مجھے یاد ہے کہ آج سے چند مہینے پہلے جب وہ ایپٹما کی طرف سے نیگوشیٹ کر رہے تھے زرداری صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ٹیکسٹائل سیکٹر کو اگر تھوڑی سی گنجائش دی جائے تو یہ سیکٹر پرفارم کر سکتا ہے. اب ہمایوں غور صاحب خود اب گورنمنٹ میں موجود ہیں اور اب خود وہ یہ ساری چیزیں ان کے کسی حد تک ہاتھ میں ہیں، تو مجھے یہ توقع ان سے کرنی چاہیے کہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو وہی چیزیں جو خود جن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے اس وقت زرداری صاحب تھے، اب وہ ساری چیزیں وہ فیسلٹیز ٹیکسٹائل سیکٹر کو دے پائیں گے جس سے اس کی ترقی ہوگی. ابھی تک ویسے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بہت خاطر خواہ ریلیف ان کو نہیں ملا ہے. تو آپ کا میجر ایکسپورٹ کنٹریبیوٹر یہ سیکٹر ہے. اس کے بعد جو دوسرے سیکٹر ہیں جس میں آپ کی رائس ہو گیا، پروسیس فوڈز ہو گئی، یا لیدر سیکٹر ہو گیا، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے انرجی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے، انفراسٹرکچر کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ دونوں سیکٹر بھی شدید مندی کا شکار ہے. اسپیشلی ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کی جو پرائسز اتنی ہو جاتی ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی پروڈکشن ہی نہیں ہے اور آپ کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے تو آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ جب آپ پروڈیوس ہی نہیں کر رہے تو آپ پھر ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ تو اس لیے، اور آپ پروڈیوس کیسے کر سکتے ہیں جب کسی صنعت کو اگر لون چاہیے تو اس کو 22% پہ، 23% پہ، 24% پہ جب اس کو فائنینسز ملیں گے تو کہاں سے وہ اس کو انویسٹ کر کے کہاں سے اپنی چیزوں کو وہ اتنا پروفٹ مارجن کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو یہ ایک پیراڈاکسیکل سچویشن نظر آتی ہے. ایک طرف ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے ڈسکاؤنٹ ریٹس کو دیکھ لیں، دوسری طرف آپ کی کاسٹ کو دیکھ لیں. تو ان تمام چیزوں کی موجودگی میں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی اس سیناریو کے اندر صنعتیں بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتی ہیں. بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے اور میں یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا. بریک کے بعد واپس آئیں گے، پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اور میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی سولوشن آپ کے ذہن میں، یا پھر اگر سولوشن سے پہلے جو ایک بنیادی مسئلہ ہے وہ سامنے سمجھنا ضروری ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک. شجاعت مبارک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی اہم گفتگو کر رہے ہیں ملک کی معیشت کے متعلق. لیکن شجاعت مبارک صاحب، میں کیا کروں، آپ کی باتیں ہیں تو بہت اچھی سننے میں، کیونکہ آپ حقیقت پسندانہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہر بندہ پاکستان میں سننے کو تیار نہیں.
آپ نے حال ہی میں تاجر صنعتکاروں کے تجزیے سنے ہوں گے، مختلف چینلز، واٹس ایپ گروپس اور دیگر اور جو بھی ذرائع ابلاغ ہیں، اس پر جس طرح سے وہ تعریفیں کر رہے ہیں اور معیشت کو آگے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بڑے آرام سے مجھے ان پر بھروسہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جس طرح کا ایک جنون سا طاری کر دیا گیا ہے اور جس کا ذکر آپ نے بھی کیا تھا، تو ابھی حالات میں وہ والی گفتگو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے جو آپ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ تو حقائق کی بنیاد پر کر رہے ہیں اور لوگوں کو حقیقت سننے کا اب کہاں دل چاہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی بھائی، ایک بہت بڑا ریسرچر ہے ہاف اسٹریٹ، اس نے ایک کلچرل انالیسس کیا تھا پوری دنیا کا، اور پاکستان کے کلچر کے بارے میں اس نے جو اس کا کنکلوژن تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا کلچر ہائی پاور ڈسٹینس کلچر ہے، یعنی کہ ہمیشہ ہم پاور کو بہت پسند کرتے ہیں، اور ایک پاورفل شخص ہمارے جب سامنے کھڑا ہوتا ہے تو مطلب ہماری اتنی جرت نہیں ہوتی کہ کوئی بات کر سکے۔ تو انفارچونیٹلی ہائی پاور ڈسٹینس کلچر میں ایک خوش آمدی یا کسی بندے کی خوش آمد کرنا یا خواہ میں بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کا رواج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے بہت سارے ڈیسیجن میکر، کیونکہ ان کے سامنے آس پاس چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، یہ جو پاور مرکز کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی تو یہ ترقی کر گئی اور وہ کر گئی اور ہم یہ کر دیں گے، اور ہماری پارٹی تو یہ کر رہی ہے، ہم پاکستان کو جو ہے نا ہم نے چاند پہ پہنچا دیا۔ تو یہ جو خوش آمدی ہے، یہ آپ کے جو لیڈرز ہیں یہ ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو آدمی ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ برا لگتا ہے۔ تو ایسے لوگ پاکستان کے ہر پروفیشن میں موجود ہے، انفارچونیٹلی ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی موجود ہے۔ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، بہت ساری ایسی میٹنگز ہوئی، پرائیویٹ میٹنگز ہوئی، کیونکہ میں بھی بہت سارے ہمارے دوست ہیں بزنس میں، ان کی پرائیویٹ گیدرنگ میں بھی گیا یا ان کی میٹنگز میں بھی گیا، تو وہ جب ان کی کسی پاورفل شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہہ رہے ہوتی ہیں یہ سب اچھا ہے، یہ پاکستان کی معیشت بہت اچھے ٹریک پہ چل رہی ہے، سب بہترین ہے، لیکن جب پرائیویٹ محفل میں وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی بیڑا غرق ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، کاسٹ بھی ہماری پوری نہیں ہو رہی، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جائے۔ تو یہ جو منافقت ہے نا پاکستان کی بالعموم ہر سطح کے اوپر، ٹاپ سے لے کے اور میرے اور آپ کے لیول تک، یہ پاکستان کی اکانومی کو بھی تباہ کر رہی ہے اور پاکستان کی سوسائٹی کو بھی تباہ کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی اگر ہم ریئلسٹک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ شاید یہ مایوسی پھیلانے کی بات کریں، لیکن دیکھیں بینگ ہیونگ لنکڈ ود بینگ ایجوکیشنسٹ، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر چیز کو انڈیپینڈنٹلی انبائسڈ طریقے سے اس کا انالیسس کریں، اور میرا یہ انالیسس اس بلومبرگ کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کے حقائق کو دیکھتے ہوئے یہ ہے کہ پاکستان میں اگر چیزیں اسی طرح سے چلتی رہتی ہیں تو بہت زیادہ معاشی بہتری آنے کے امکان موجود نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر پوٹینشیل بالکل ہے، میں ہمیشہ یہاں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں، کئی دفعہ آپ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان پوٹینشیل ہے، لیکن اس پوٹینشیل کا کیا فائدہ جس کو آپ یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اور وہ یوٹیلائز اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے جو لوپ ہولز ہیں، آپ کے جو گرے ایریاز ہیں، آپ ان کو ٹیکل نہیں کریں گے۔ دیکھیے اس میں تو بحث بڑی لمبی ہو جاتی ہے آپ کی میری، لیکن ایک بات پر تو ہم اب میرے خیال سے ایک جگہ پر آ تو گئے ہیں اس حساب سے، کیونکہ اب حالات واقعات معاملات کو دیکھ رہے ہیں، معیشت کی حقیقت کے متعلق میں آپ سے بہت کچھ سمجھتا بھی ہوں، کیونکہ آپ جو باتیں بتاتے ہیں ان کو جا کر پڑھتا ہوں، ان پر توجہ دیتا ہوں، علم و تدریس سے تعلق رکھنے والے کی جو ہے وہ باتوں کو سننا اچھا لگتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے بتائی یہ اپنی جگہ مان لی جائے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ واہ واہ سے آگے بات نکل چکی ہے، یہاں پر کسی کی تعریف نہیں بلکہ ایک خواہش کو خبر بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ شجاعت مبارک صاحب، یہاں تو ہر حد پار کی جا چکی ہے، ہمارے تاجر صنعتکار چیزوں کو جانتے بوجھتے اس طرح بول رہے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں کسی کی خوشامد ہو یا کسی کے نظروں میں آنا ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ یہ اس کو ریئلٹی پیش کر رہے ہیں اس کو۔ دیکھیں علی بھائی، کسی انڈیویجول کے بارے میں تو میں بات نہیں کر سکتا، نہیں نہ کریں، ظاہر ہے کہ نہ آپ کر رہے ہیں نہ میں کر رہا ہوں، لیکن اور ہمارے پاس یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت اچھے
سوچ سمجھ والے اور ویژن رکھنے والے بزنس مین بھی موجود ہیں، لیکن بالعموم جو میرا انالیسز ہے یا میری ایک عاجزانہ سی رائے ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں اکثر ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کے اپنے معاملات کیونکہ گڑبڑ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ٹیکسز کے شاید کئی دفعہ ایشوز ہوتے ہیں. میں تمام کی بات نہیں کر رہا، میں کچھ کی بات کر رہا ہوں. وہ کچھ سرٹن پرسنٹیج بھی ہو سکتے ہیں، وہ 50% بھی ہو سکتے ہیں، 60% بھی ہو سکتے ہیں، اور کچھ کو تو میں نے خود بھی دیکھا ہے ان کے جو معاملات ہیں اس طرح کے. تو جب آپ کے معاملات خود ایسے ہوتے ہیں کہ آپ خود بہت ساری چیزوں کے اندر کلیئر نہیں ہوتے، اپرائٹ نہیں ہوتے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ حقیقت سے تھوڑا سا نظر چڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ ظاہر ہے کہ جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو ناراض بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ وہ بات کریں گے جو کہ ریئلسٹک ہے، اور اگر وہ بات اگر پسند نہیں ہوگی، اگر کوئی جو آپ کے سامنے وہ سننے والا جو بھی لوگ ہیں اگر ان کو پسند نہیں آئے گی، تو ظاہر ہے کہ آپ جو گرے ایریاز میں کام کر رہے ہوں گے وہ بھی لائم لائٹ میں آ سکتے ہیں. تو ایک وجہ یہ نہ صرف بزنس کے سچویشن ہے بلکہ تقریباً ہر انسٹیٹیوشن میں دیکھ لیں ہمارے یہاں اسی طرح سے ہی سلسلہ چل رہا ہے. تو جب تک آپ چیزوں کو حقائق کو پراپرلی ڈسکس نہیں کرتے، جب تک حقائق کو سمجھتے نہیں اور تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کیسے عمل درآمد کریں گے؟ اور پاکستان کے بزنس مین کا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنے حقائق کو ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کی انڈسٹری انوویشن کے اعتبار سے لوئسٹ ہے پوری دنیا میں. اگر ہماری ٹیکسٹائل پوری دنیا میں ہم ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں پانی انتہائی زیادہ استعمال ہوتا ہے، میٹھا پانی، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ پانی کی قدر جانتے ہیں، وہ پانی اتنا ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے یہ کام انہوں نے ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹری کو دیا ہوا ہے، اور ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹری بے تحاشا اس پانی کو ضائع کر کے ٹیکسٹائل کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن 1970 میں بھی ہم بیڈ شیٹ ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور 2023 میں بھی ہم بیڈ شیٹ ہی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 1970 میں جو چیز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بیڈ شیٹ ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے، پاکستان الحمدللہ وی آر پراؤڈ آف آور دوز ایکسپورٹس، لیکن اس سے آگے بھی جانا چاہیے تھا. اس سے آگے بھی پروڈکٹس دنیا نے بنائی ہیں جو کہ بہت ہی ہائی ٹیک ٹیکسٹائل کے اندر بھی پروڈکٹس بنائی ہیں جو کہ ویدر کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی جو ڈفرینٹ آ رہی ہے اس میں وہ پروڈکٹس یوز ہو رہی ہیں، لیکن ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ 1970 میں کھڑے تھے. تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری نے انوویشن میں کتنا کردار ادا کیا، پاکستان کے جو ہمارے جو بزنسز تھے ان کی انوویشن کے اندر کیا لیول تھا، انہوں نے اپنے آپ کو کتنا اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی. بڑی اہم باتیں کی آپ نے، اور آگے دنوں کے اندر بھی کوشش کرتے رہیں گے، ہوتی رہیں. وی ویٹ فار یور میسج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.